بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح رب کائنات نے انسان کے لیے ایک عظیم نعمت اور طرۂ امتیاز رکھا ہے۔ اب اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع، لیکن سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 32۔ رب کائنات فرماتے ہیں اور نکاح کر دو الایام، جو بے نکاحی ہیں، منکم تم میں سے، والصالحین اور نیک، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، و امائکم اور لنڈیوں میں سے، ان یکونوا اگر وہ ہوں گے، فقراء مفلس، یغنیہم اللہ اللہ تعالی ان کو مالدار بنا دے گا، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور تم میں سے جو مرد اور خواتین بغیر نکاح کے ہیں، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ اگر وہ مفلس ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور رب کائنات کشادگی عطا کرنے والے، بخوبی علم رکھنے والے ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشتملت هذه الآیات الکریمات المبنیۃ علی جمل من الاحکام المحکمۃ والاوامر المبرمہ، یہ آنے والی جو آیات مبارکات ہیں، یہ بڑے عظیم قسم کے احکامات اور رب کائنات کی طرف سے آنے والے اوامر پر مبنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نکاح ہے، اور بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہے اس پر نکاح فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرائے صحیح بخاری میں 1905ویں، اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، یہی اس کے لیے گناہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنن نبی داؤد میں ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، 2050ویں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسی خواتین سے نکاح کرو جن جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور ان سے زیادہ بچوں کی پیدائش متوقع ہو، میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ ایامہ ایمن کی جمع ہے، اور امام جوہری کہتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک ہر وہ انسان جو مجرد ہے، یعنی ہر وہ عورت جس کا شوہر نہیں، ہر وہ مرد جس کی بیوی نہیں، اس کو ایمن کہتے ہیں، خواہ وہ طلاق یافتہ ہو، بیوہ، یا اس کی زندگی کا ہم سفر دنیا سے جا چکا ہو، خلا ہو چکا ہو، لیان ہو چکا ہو، کوئی بھی شکل۔ پھر مزید فرمایا کہ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیں گے، چاہے وہ آزاد ہیں یا غلام۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ تم نکاح کے بارے میں اللہ کا حکم مانو، اللہ تعالیٰ تم سے اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ نکاح کر کے امیری طلب کرو۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پہلا، نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے، اور مکاتب غلام جس نے اپنے مالک سے معاہدہ کیا ہوا ہو اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں پیسے ادا کر کے آزادی حاصل کر لوں گا، اور ایسا غازی جو اللہ کی راہ میں نکلے۔ پھر ایک اور حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تائید میں لے کر آئے ہیں، صحیح بخاری میں 5057۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ایک ایسے صحابی کا نکاح ایک عورت سے کر دیا جس کے پاس سوائے تہ بندگی اور کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اس قدر تنگی مفلسی کے باوجود آقا علیہ السلام نے اس کا نکاح کر دیا، اور اس کا حق مہر یہ رکھا کہ جتنا قرآن تمہیں یاد ہے تم اس عورت کو سکھا دو گے۔ اور ایک اور روایت بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور اس کے بارے میں خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری، اکثر لوگ اس کو نقل کرتے ہیں کہ فقیری میں بھی نکاح کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز خاتم حضرات ایک حکم ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جو انسان نکاح کر لے، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو کچھ ہم نے تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھا، اس کی روشنی میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح تفصیل انشاءاللہ آنے والے اسباق میں آ رہی ہے کہ نکاح ہر اس انسان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ اب یہ استطاعت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ تو خیر اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اور یہاں میں ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آنے والے سبق میں اس آیت مبارکہ کا ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ وہاں پر نکاح آسان ہے یا مشکل۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ یہاں پر زنا سستا اور نکاح بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ آنے والے اسباق میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ مکمل کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔